ہم سے پوچھتے ہیں نا ہمارے بریلوی بھائی کہ آپ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد کو شرک کہتے ہو۔ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم کون سا ان کو معبود سمجھتے ہیں؟ ہم کون سا ان کو معبود مان کر یہ ان کو پکارتے ہیں؟ ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر ہی پکارتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ گلے میں سلیب پہنی تھی، پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پہلے سلیب اتارنے کے لیے کہا، پھر آپ نے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، اہل کتاب نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا انہوں نے۔ تو اس کی وضاحت میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ معبود تو نہیں مانتے تھے، وہ معبود نہیں سمجھتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے اپنے علماء کی، اپنے درویشوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا معبود بنانا اپنے علماء اور درویشوں کو یہ تھا کہ جب ان کے عالم اور ان کے درویش کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو یہ حلال مان لیتے تھے، اور جب ان کے علماء اور ان کے درویش کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو یہ انہیں حرام سمجھ لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنانا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو ان کا اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے حلال اور حرام کردہ کو حلال اور حرام سمجھتے تھے۔ تو پتہ واضح طور پر اس سے یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ کسی اور کو دینا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس کو معبود بنانے کے اور رب بنانے کے مترادف ہے۔ جس طرح اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار اور حق ہے وہ اللہ کا ہے، تو اب اگر انہوں نے حلال اور حرام کرنے کا اختیار اپنے علماء اور درویشوں کو دیا تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ واضح ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دینا یہ شرک ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں نا ہمارے بریلوی بھائی کہ آپ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد کو شرک کہتے ہو۔ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم کون سا ان کو معبود سمجھتے ہیں؟ ہم کون سا ان کو معبود مان کر یہ ان کو پکارتے ہیں؟ ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر ہی پکارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء، اپنے درویشوں کو معبود نہیں وہ کہتے تھے، صرف اللہ کا ایک حق انہوں نے ان کو دیا کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ غائب میں مدد مانگنا صرف اللہ کا حق ہے، غائب میں دعا کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ تو جب آپ غائب میں یا علی مدد کہہ رہے ہیں، جب آپ غائب میں یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، جب آپ غائب میں یا غوث مدد کہہ رہے ہیں، آپ حضرت علی سے دعا کر رہے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ غائب میں مدد مانگنا، غائب میں دعا کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سنن ابو داود کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنا، دعا کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں دہراتے ہو کہ عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو عبادت کی کوئی بھی قسم ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، تو اب وہ کسی اور سے آپ غائب میں مانگو ظاہری اسباب کے تحت، تو وہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں واضح کر چکا ہوں، وہ ایک دوسرے سے تعامل لینا، مدد مانگنا، یہ جو بار بار باتیں کرتے ہیں، امی سے روٹی کیوں مانگتے ہو، مسجدیں چندوں پر کیوں چلتی ہیں، ایک دوسرے سے چندہ کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو، 15 پہ کال کیوں کرتے ہو، اللہ سے مدد مانگو، 11 پہ کال کیوں کرتے ہو، اللہ سے مدد مانگو، تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ ان کی جو ہے نا وہ باطل دلیلیں ہیں،
دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو ظاہری دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن غائب میں جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہو، جب آپ دعا کرتے ہو، تو یہ خاص عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جب آپ کر رہے ہو تو یہ آپ کا حضرت علی کو معبود بنانے کے مترادف ہے۔ یا علی مدد، ان کے فوت ہونے کے بعد اگر آج آپ ان کو پکارتے ہو مدد کے لیے، ان سے دعا کرتے ہو، تو یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کو اگر آج ان کے فوت ہونے کے بعد پکار رہے ہو، ان سے دعا کر رہے ہو، ان سے مدد کی اپیلیں کر رہے ہو، تو آپ کا یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ دعا کر رہے ہو، مدد کی اپیل اب کر رہے ہو، تو یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حق اللہ کی کسی مخلوق کو دینا یہ بھی شرک ہے۔ اس بات کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔